مشورہ، تجاویز یا سوال ہوئے اسی کے اوپر آؤں گا۔ اسپیکر صاحب، سب سے پہلے میں اس پورے ایوان کی طرف سے اپنے جو اس کرونا کی وبا میں فرنٹ لائن سولجرز ہے، پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں ان طلباء کا بھی ذکر کروں گا کہ جن کے اوپر پہلے دن سے کرونا کی وبا پھیلی تو سیاست کی بڑی کوشش کی گئی۔ ووہان کے اندر جو پاکستانی طلباء ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، میں اس کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی مراد سعید صاحب۔ یہ سیریسنی سے آپ لوگ کی جی نہیں اسپیکر صاحب، اس ایوان کے اجلاس کے اوپر کارروائی کے اوپر عوام کے لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر بھی ہم ان کے جو تجاویز اور سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا سنجیدگی سے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب، پھر اس کے ساتھ میں ابھی اقدامات کے اوپر آتا ہوں اسپیکر صاحب، کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تو ایک گلوبل سچویشن، انٹرنیشنل سیناریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر پاکستان کس انداز سے مقابلہ کر رہا ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، دنیا کی مضبوط معیشت ہے، اس کا مقابلے کرنے میں ناکام۔ دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز اس کے سامنے بے بس۔ امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا رہا، 80,000 سے زیادہ کے اموات۔ جو دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم، چاہے وہ کینیڈا ہو، یو ایس ہو، یو کے کا ہو، لیکن اٹلی کے ہیلتھ سسٹم کو بھی بہترین ہیلتھ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب، وہ بھی اس کے سامنے بے بس۔ پاکستان میں جب یہ وبا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کی روک تھام کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ سامنے رکھے کہ ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جس میں 35-40 سال حکومتوں کرنے والے بھی اپنے علاج کے لیے بھی اسپتال نہیں بنا سکے۔ یہ آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے۔ پاکستان کے اندر پبلک ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ بالکل نہیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اسپیکر صاحب، لیکن 40% پاکستان میں وہ طبقہ ہے جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اسپیکر صاحب کہ یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو قرضوں کی دلدل میں پس چکا ہے۔ اب دنیا کے اندر کرائسس آیا، پاکستان نے بھی اس کو ڈیل کرنا تھا۔ اسپیکر صاحب، عمران خان ملک کے وزیر اعظم پہلے دن پاکستانی قوم سے مخاطب ہو کے انہوں نے لائے عمل دیا، اور اسی لائے عمل کے اوپر آتے ہوئے حکومتی اقدامات اور پھر ان کے تجاویز اور سوالات کے جوابات۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنے قوم کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے مرض سے بچانا ہے، ہم نے بھوک سے بچانا ہے، ہم نے افلاس سے بچانا ہے، ہم نے ان کو بے روزگار ہونے سے بچانا ہے، ہم نے ان کی دیہڑی کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو سہولیات دینی ہے۔ یہ تو ایک ڈائریکشن دے دیا، لیکن وہ پاکستان جس میں 35-40 سالوں میں بلکہ 70 سالوں میں ہیلتھ کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تھی، ایمرجنسی بنیادوں پہ کہ 100 ٹیسٹ کی آپ کی کیپیسٹی تھی، آج خود اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ 20-25 ہزار تک آپ کی کیپیسٹی چلی گئی 2 مہینے کے قلیل عرصے میں۔ آپ کو سینیٹائزر کی ضرورت تھی، آج پاکستان سینیٹائزر ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ آپ کو ماسک کی ضرورت تھی، پاکستان نے خود بنانے شروع کر دیے۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی اسپیکر صاحب، پاکستان اس کو خود پروڈیوس کرنے لگا، پروڈکشن کرنے لگا۔ یہ 2 مہینے کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 70 سال کی پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ اسپیکر صاحب، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جزوی لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، کلسٹر لاک ڈاؤن، دنیا نے پہلی دفعہ یہ 3 جملے سنے، الفاظ سنے۔ یہاں پہ جس نے ابھی تقریر کی اور ہمیشہ کی طرح ایوان سے بھاگ گئے، ان سے میں
یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، آپ نے سولوشن کوئی نہیں دیا، ویژن کوئی نہیں دیا، حل کوئی نہیں دیا. لاک ڈاؤن کرنا ہے لیکن کیا جو عوام سڑکوں پہ نکل آئے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن کرنا ہے لیکن اگر وہاں پہ ڈاکٹر فرقان ایڑیا رگڑ رگڑ کے کراچی کے اندر اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا تو اس کا میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب میں کس سے لوں؟ اسپیکر صاحب اس کا بھی آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے انتظامات بھی کرنے ہیں. 2 مثالیں سامنے رکھتا ہوں اسپیکر صاحب. ایک مردان کا یو سی منگا، وہاں پہ پازیٹیو کیسز آتے ہیں اسپیکر صاحب. حکومت خیبر پختونخوا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے منگا کو سیل کرنا ہے، پورا کا پورا سیل ہو جاتا ہے لیکن کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کیسے بنتی ہے اسپیکر صاحب؟ کہ ہم گھر گھر راشن پہنچا دیتے ہیں کہ 2 ہفتوں تک آپ نے باہر نہیں نکلنا لیکن 2 ہفتے تک ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، حکومت آپ کی ذمہ دار ہے. پاکستان میں جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اسپیکر صاحب تو لاک ڈاؤن کے دوران عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج بھی دیا، 1200 ارب کا. انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. ملیشیا، انڈونیشیا، فلیپینز، بنگلہ دیش، انڈیا جن کے اکانومیز اب سے بہتر ہے اسپیکر صاحب، انہوں نے اتنا بڑا معاشی ریلیف پیکج نہیں دیا جو پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے. مثالیں دیتے ہیں، دلیل یہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے جب ریلیف پیکج دیا اس کے ساتھ دوسرا کام کہ سب سے پہلے میرے پاکستان کے مزدور کا، دیہڑی دار کا، رکشے والا، ڈرائیور، دکاندار چھوٹا، ریڑھی والا، ان کا پوچھا اور کیا اعلان کیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان حکومت پاکستان کی طرف سے ملے گا جو اس دوران مالی بحران کا اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو. اس کے ساتھ دوسرا اعلان کیا کہ جو چھوٹے دکاندار ہے، چھوٹا کاروباری طبقہ ہے، ان کے لیے 200 ارب کا ریلیف پیکج دیا. 3 مہینوں کے لیے بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے بجلی کے بلوں کو حکومت پاکستان اور عمران خان ادا کرے گا. سندھ کے اندر بھی اعلان ہوا اسپیکر صاحب. پھر اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ آ گیا کہ جو پاکستان کا بے روزگار ہو چکا ہے، جو ڈیلی ویجرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک پورٹل کا آغاز کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی ریاست پاکستان نے اٹھائی اسپیکر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کٹس تمام کے تمام پہلے مرحلے میں این سی او سی نے، این ڈی ایم اے نے، وفاقی حکومت نے سندھ کو بھی مہیا کیے. یہاں پہ ماسک وفاقی حکومت نے مہیا کیے، ڈیلی ویجرز کے لیے ریلیف پیکج وفاقی حکومت نے مہیا کیا، بجلی کے بلوں میں ریلیکسیشن وفاقی حکومت نے دیا، 12,000 فی خاندان 23 لاکھ خاندانوں کو سندھ میں وفاقی حکومت نے دیا. تو اسپیکر صاحب میں تو پھر یہ سوال کروں گا کہ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے ان کے لیے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ اسپیکر صاحب میں دوسری چیز کے اوپر آتا ہوں. ابھی بھی نامکمل اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آ جاتے کنفیوژن پھیلانے کے لیے. آپ پوری بات کیا کرے. پاکستان کے اندر جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ لاہور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، پشاور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، لیکن سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ احتجاج کس چیز کے اوپر ہو رہا تھا؟ احتجاج لاڑکانہ، سکر، بے نظیر آباد، 7 شریف، کراچی، یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ ہمیں راشن دو، جو آپ نے راشن کا اعلان کیا تھا اسپیکر صاحب. تو کیا میں بصد احترام یہ سوال کر سکتا ہوں کہ راشن کا پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ ان کا ایک وزیر آتا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا، دوسرا وزیر آتا ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا، تیسرا آتا ہے کہ 5.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا. تو کیا ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ وہ راشن روئی زمین پر آپ نے کس پاکستانی کو یا سندھی کو دیا؟ اس کا جواب دیجئے. اسپیکر صاحب نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب میں نے تو لاک ڈاؤن کی بات کی، منگا میں کامیاب رہا، سندھ کے اندر وبا پھیلنے کا خطرہ بنا کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران احتجاج ہو رہے تھے. ریلیف پیکج کی 1200 ارب کی میں نے بات کر دی. اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں ذرا انہوں نے جو سوالات اور جو تجاویز تھے ان کی نظر میں. پہلے انہوں نے گالم گلوچ کی بات کی. اسپیکر صاحب اس وقت پورے پاکستان اور پوری دنیا ایک مشکل وبا سے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ سے ایک سوال کیا تھا ایک ٹی وی چینل نے
سوال یہ کیا کہ صحت کا 550 کرب آپ نے 5.5 کرب آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ 5.5 کرب 5.5 کرب 8 سالوں میں آپ نے صحت کا کہاں پہ خرچ کیا؟ سپیکر صاحب 3 دن ہو گئے کہ کراچی کے شہروں میں کراچی شہر میں دیواروں کے اوپر وال چاکنگ ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے ان کی طرف سے۔ سپیکر صاحب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ان کی طرف سے جاری ہے۔ پوری قوم سوال کر رہے ہیں سپیکر صاحب۔ سوال یہ تھا کہ خدا کے لیے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ سے سوال پوچھتا ہے، تو ہم سب کا کامن آبجیکٹو کیا ہے سپیکر صاحب؟ ہمارا کامن آبجیکٹو یہ ہے کہ 550 کرب آپ کو صحت کا ملا تھا 8 سال میں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اسپتالوں میں ایمبولینس نہیں، سٹریچر نہیں، وینٹیلیٹر نہیں، دوائی نہیں، وہاں پہ کوئی بھی سہولت آپ کے پاس کیوں میسر نہیں؟ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا؟ سپیکر صاحب دوسرا سوال میں نے سوال پوچھا تھا ان سے اور بڑے احترام سے پوچھا تھا، میں آج پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے جب سوال پوچھا کہ لاڑکانہ میں کل کا میں واقعہ بتاؤں سپیکر صاحب، ایک طرف ہم وبا سے لڑ رہے ہیں لیکن کل کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ کل دادو میں ایک بچہ پھر کتے کے کاٹنے کی وجہ سے موت کا شکار بنا سپیکر صاحب۔ تو سپیکر صاحب میں نے ایک سوال کیا تھا بڑے معصومانہ انداز میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں، اور ان کی طرف سے جب گالیاں آئی تو میں گھر جا کے میں نے پورا ریسرچ کیا کہ سوال میں غلطی کیا تھی۔ سپیکر صاحب میں ڈیٹا لے کے آیا کہ 2019 میں لاڑکانہ میں 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ جہاں پہ ابھی یہ بندہ بات کر رہا تھا 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ 93,000 واقعات کل سندھ میں کتوں کے کاٹنے کے ہوئے ہیں، لیکن ویکسین دستیاب نہیں ہے سپیکر صاحب۔ تو کیا میں مجرم ہوں کہ جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے سندھ کے 5.5 کرب کا بجٹ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ سپیکر صاحب ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں، عمران خان اس ملک کے صحت کے نظام کو 2 مہینے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ اور ان کا خاندان اور یہ ماضی کے حکمران اپنا علاج بھی نہیں کر سکتے تھے، اس ہیلتھ کے سسٹم کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک قرضوں کی دلدل میں پسا ہوا پاکستان، جو کہ قرضوں کی دلدل میں ان کی وجہ سے پسا تھا، ہم اس پاکستان کے اندر اپنے خطے کے ممالک سے زیادہ بڑا ریلیف پیکج لے کے آئے ہیں 1200 ارب کا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں ہی سندھ کے اندر پھر گندم چوری ہوا کہ ایک طرف میرے سندھ کے شہری سڑکوں پہ نکل کے اپنے لیے راشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف گندم گوداموں سے غائب ہوتا ہے سپیکر صاحب، تو کیا یہ سوال جرم بن جاتا ہے سپیکر صاحب؟ 10 ارب کی پرسوں آپ کی ریکوری ہوئی۔ سپیکر صاحب اس وقت اگر آپ نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے سپیکر صاحب تو 2-3 چیزیں کرنی ہوگی۔ کل ورلڈ بینک کے ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ عمران خان کے انہوں نے احساس پروگرام کے اوپر بھی بات کی۔ عمران خان کا احساس پروگرام کے لیے اور اس وبا میں غریب طبقے کی مدد کے لیے اس سے بہترین پروگرام نہیں ہو سکتا، اور دوسری دنیا کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر اس وقت دنیا معترف ہے پرائم منسٹر کے احساس پروگرام کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام ہے، آپ کا پروگرام کیا تھا؟ پرسوں ہی ہم نے کراچی میں ان کے دور میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے غبن کیا تھا ان سے ہم نے ریکوری کر دی ہے۔ انہوں نے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ احساس پروگرام اس عمران خان کا احساس ہے، یہ احساس پروگرام فلاحی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے اور اس موجودہ پروگرام حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 192 ارب کا پروگرام تھا، لیکن اس موجودہ مشکل صورتحال میں 1 کروڑ 20 خاندان کے لیے مزید 144 ارب کا یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ سپیکر صاحب اس کے بعد میں ایک اور چیز کے اوپر آتا ہوں، جو فیصلے ہوتے ہیں سپیکر صاحب، ہم کیا بتانا چاہتے ہیں اس وقت قوم کو کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے کسی تقریر کا یا پریس کانفرنس کا تو ہم آ کے وہاں پہ بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ تمام فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں؟
ہر فیصلہ مشاورت سے این سی سی اور این سی او سی میں روزانہ کی بنیاد پہ این سی او سی میں میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, حکمت عملی تیار کی جاتی ہے, این سی سی لے آئی جاتی ہے, اور این سی سی میں تمام مشترکہ طور پہ اس کے اوپر جس پہ اوپر راضی ہو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے, جس کے اوپر سوال ہو اس کو پوسٹ پون یا ڈیلے کیا جاتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب باہر آ کے ہم یہاں پہ تقریریں جاڑتے ہیں. اسپیکر صاحب ہم اس وقت یہ مطالبہ ضرور کریں گے, 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی بات انہوں نے ادھوری چھوڑ دی کہ اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, ہم بھی بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں, لیکن ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ وفاق کے سے زیادہ 62% فنڈز آپ کے پاس ہیں, 62% فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وفاق سندھ میں 23 لاکھ لوگوں کو 12,000 فی خاندان دینے جا رہا ہے, بجلی کے بل 3 مہینوں کے لیے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ریاست اٹھا رہی ہے, چھوٹے کاروباروں کے لیے, دکانداروں کے لیے 200 ارب کا پیکج دے رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے سندھ میں بھی اور پورے پاکستان میں عمران خان ایک اور اعلان کرتے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں جو کاروبار اپنے مزدور کو, اپنے ملازم کو روزگار سے نہیں نکالے گا, ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ان کے لیے ریلیف پیکج لے کے آئے گی, ان کو سہولت دے گی کہ کسی کو روزگار سے نہ نکالے. یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے. تو کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کل ایک بہت بڑا ایشو ہے سندھ کے اندر اسپیکر صاحب, پھر جو گوٹ کا آپ نے سنا ہوگا اور پھر صدر الدین شاہ, انہوں نے کل ان کے ٹیسٹنگ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھایا ہوا ہے, اور بڑی خطرناک بات ہے, اس لیے میں ایوان میں یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, کیونکہ اس وقت ہم گلوبل کرائسس کا مقابلہ کر رہے ہیں, ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے, لیکن اس وقت اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی انتقام کے لیے آپ ٹیسٹ کو استعمال کر رہے اور WHO کے سٹینڈرز کے مطابق ٹیسٹ نہیں ہو رہے, اور آپ کے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اوپر اور کیپیبلٹی اور ایبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, تو اسپیکر صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے, اس کا ان کو جواب دینا چاہیے. اسپیکر صاحب میں ختم, مجھے پتا ہے کہ ٹائم انہوں نے کافی لیا تھا اور مجھے ختم بھی کرنا چاہیے. دوسری چیز اسپیکر صاحب, میں ایک اور سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب, کیونکہ میرے اوپر فرض ہے, میں بڑے ادب سے سوال کروں گا اور کسی کو یہ گالی نہیں لگنی چاہیے. سوال میرا یہ ہے اسپیکر صاحب کہ راشن کا کروڑوں اربوں روپے انہوں نے بتایا تھا اسپیکر صاحب, اور جب میں مناظر دیکھتا ہوں کہ سندھ میں لوگ خالی برتن لا کے سڑک کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اسپیکر صاحب, تو میرے پاکستانی ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے اسپیکر صاحب. وہ پیسہ آپ نے خرچ کہاں پہ کیا, اس کا حساب دیجئے. ہم آپ سے 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے اوپر آپ نے جس طرح کا بعد میں بات کریں گے, لیکن مجھے اتنا حق دیجئے اسپیکر صاحب کہ 5.5 کروڑ جو انہوں نے صحت کے اوپر کلیم کیا ہوا ہے, میں یہ سوال کر سکوں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کے حلقے میں ایمبولینس اور اسٹریچر کیوں نہیں ہے اسپیکر صاحب. میں یہ سوال کروں کہ آپ کسی پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے بھی آپ کا لاڑکانہ میں 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن ویکسین کیوں نہیں اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب مجھے یہ سوال بھی کرنے دیں کہ انہوں نے اس وقت کراچی کے اندر اسپیکر صاحب جب ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن اور بند کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت کراچی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ دعائیں ملیں ان کو کہ کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ, تر میں پانی کا مسئلہ, پورے سندھ کے اندر پانی کا مسئلہ, لیکن اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اسپیکر صاحب. اگر آپ نے اس وبا کو روکنا ہے اور صحیح معنوں میں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو آپ ہدایات دیتے ہیں وہ ان سے کروانی ہے, اور ان کے تاکہ وہ کر سکے اس کو, تو یہ کیجئے گا کہ ان کے پانی کا مسئلہ حل کرے. اور میں ایک اور مطالبہ یہاں پہ کروں گا اسپیکر صاحب کہ 450 RO پلانٹس لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تر کے اندر, لیکن اسپیکر صاحب تر سے پھر اموات کی خبر آ رہی ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ ہر سال 400-500 بچے جو ہے وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے مرتے تھے, لیکن کل ہی میں کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ میں لے کے آیا ہوں, وہ اگر یہاں پہ ہوتے تو میں تمام رپورٹس اور ڈاکومنٹس پیش کرتا, لیکن وہ تو ایز یوزول یہاں سے راہ فراری اختیار کر لیا انہوں نے. لیکن یہ میں تر کے بچوں کی تصویر ہے, اور میں اسپیکر صاحب یہ میں رپورٹس لے کے آیا ہوں, یہ کمیشن بنا تھا. آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا, عمران خان کو بار بار کہا کہ آپ رستے بند نہ کریں.
آپ ملک لاک ڈاؤن کر لیں، آپ نہ کھولیں، کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ اسپیکر صاحب عام دنوں کی حالت میں بتا رہا ہوں، یہ کمیشن کی رپورٹ ہے، 76% میں لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانے کا سٹاک نہیں ہے، 2 وقت کا، صرف 76% کا۔ غربت کی شرح سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے، میں کمیشنز کی رپورٹ لے کے آؤں اسپیکر صاحب۔ اگر یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ خالی برتن لے کے لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اسپیکر صاحب، تو لاک ڈاؤن تو آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ عمران خان کے اوپر کیوں یہاں پہ آ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ اسپیکر صاحب میرے چند یہ سوال تھے، اور آخر میں ان کو مشورہ بھی دوں گا، اور سولوشن جو اقدامات ہو رہے ہیں اسپیکر صاحب، اپنے ریجن کے ممالک میں سب سے زیادہ ریلیف پیکج عمران خان نے دیا، میں پھر ریپیٹ کر دوں۔ نمبر 2 یہ کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ جب عمران خان نے دیا تو ابھی نیو یارک کی طرف سے، نیو یارک شہر کا گورنر کہتا ہے کہ پاکستان میں جو کانٹیکٹ ٹریکنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اوپر سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ آپ لے کے آئے تھے، نیو یارک اس کو فالو کرنے جا رہے، لیکن ان کو پسند نہیں آیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو کلسٹر لاک ڈاؤن کی بات کی تھی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی، برطانیہ کا پرائم منسٹر اسی کنسپٹ کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں اور اپنی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر جانا ہوگا۔ دنیا فالو کرتی ہے، ان کو پسند نہیں آتا۔ عمران خان کا احساس پروگرام، اس موجودہ وبا میں عالمی ادارے کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو اس پروگرام سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ واحد پروگرام ہے جو ڈیلی ویجرز کی زندگی کو تحفظ دے سکتا ہے۔ دنیا کو نصیب خراج تحسین انہوں نے پیش کیا، لیکن دنیا کے لیے اس کو ایک مشعل راہ کے طور پہ پیش کیا، ان کو پسند نہیں آیا۔ اسپیکر صاحب 2 مہینے کے اندر اس پاکستان میں ہم نے اتنی اپنے ماسک کی، سینیٹائزرز کی، ان چیزوں کی پروڈکشن کر دی کہ ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو گئے، ان کو یہ کام پسند نہیں آیا۔ اسپیکر صاحب کہ وہ پاکستان جہاں پہ 40 سال حکومت ہو، اور ان کی تو تیسری نسل چل رہی ہے، حکومت کرنے کے بعد بھی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے تھے جہاں پہ اپنا علاج کر سکے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں ایمرجنسی بنیادوں پہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں اور چیزیں ہو رہی ہے۔ اور اسپیکر صاحب میں گواہی نہیں دیتا، اگر یہ اقدامات کامیاب نہیں ہے تو ایک حوالہ میں دوں گا اور ان کے تمام دلائل ختم اور میرے تمام دلائل صحیح ثابت ہو جائیں گے کہ تمام ہیلتھ اتھارٹیز، تمام ہیلتھ ایکسپرٹس پاکستان کے اندر 25 اپریل کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 کیسز ہو جائیں گے، 50,000 کیسز 25 اپریل تک وہ پریڈکٹ کر رہے تھے۔ الحمدللہ 11 مئی ہے اور وہاں پہ آدھی بھی کیسز اس کے ابھی ہو چکے ہیں، وہ 50,000 کا جو پریڈکشن تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ کامیابی ہے اس ملک کی جو قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، اس ملک کی جس کا ہیلتھ سسٹم مکمل طور پہ تباہ، اس ملک کی جہاں پہ غربت سب سے زیادہ، اس ملک کی جہاں پہ ڈیلی ویجرز اور جو کمزور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب جب یہ اقدامات اور اس کو اپریشیٹ کریں، آخر میں گزارش ہی کروں گا، اچھا ہوتا اسپیکر صاحب کہ آپ اجلاس کا تقاضا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کو سننے کی آپ میں ہمت نہیں ہوتی، آپ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے بات کی تھی، آپ تسلی سی بات سنتے، ہم آپ سے سوال بھی پوچھ رہے تھے، آپ کے جوابات بھی دیتے، لیکن اسپیکر صاحب میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے۔ آپ ان کو 1 گھنٹے کا موقع دے رہتے ہیں اور بعد میں وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ میں آخر میں ایک ہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت سیاست کس نے کی کرونا کے اوپر؟ کہ ووہان کے طلبہ جب وہاں پہ تھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، ان کے پیرنٹس سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملتے رہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے چائنا کے پریزیڈنٹ سے بات کی، چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا نصیب کہا، بلکہ عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کیا، جس کے لیے آج میں چائنا کے پریزیڈنٹ کا، اپنے اوورسیز منسٹری کا، فورن افیئرز کا، ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان سے سوال کرتا ہوں کہ سیاست کا آغاز آپ نے ان طلبہ کے اوپر کیا تھا، الحمدللہ وہ طلبہ پاکستان کے ہیرو ثابت ہوئے، پاکستان کے فخر ثابت ہوئے۔ 18 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں اور ہم آج ہی ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس ایوان کی طرف سے، آپ نے سیاست کی۔ دوسری بات اسپیکر صاحب، آپ نے سیاست کس چیز کے اوپر کی کہ لاک ڈاؤن آپ کا سینہ اور کراچی کے اندر ناکام ہوا۔ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ٹی وی چینل سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مناظر دکھائے کہ ہم جہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے ساتھ میں راشن پہنچا رہے تھے،
یہ جہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے لوگ خالی برتن لا کے اپنی لیے کھانے پینے کی اشیاء مانگ رہے تھے. اسپیکر صاحب اگر یہ راشن دے دیتے, راشن کا پیسہ بھی فیک اکاؤنٹس کی زینت نہ بناتے, تو اسپیکر صاحب ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا. اسپیکر صاحب سیاست کون کر رہا ہے؟ سیاست یہی لوگ کر رہے ہیں کہ این سی سی اور این سی سی میں بیٹھ کے یہ فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں, باہر آ کے 2-2 گھنٹے کی لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اسپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں کہ سیاست کون کر رہا ہے کہ یہاں پہ آ کے بڑی میٹھی انداز میں یہ سوال کیا کہ ہم بات بڑی طریقے سے کرتے ہیں, آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, گزارش ہی کر سکتے ہیں, لیکن باہر اگر کوئی ایک سوال پوچھے, میں نے سوال کیا گالیاں شروع, پرسوں ایروائی نے سوال کیا تھا, ان کے خلاف 3 دن سے مہم جاری ہے. یہ ان کی ظاہری رائے کی آزادی ہے. اور آخری چیز ایک اور کہ سوال ہم پوچھیں گے اسپیکر صاحب, میں اس سے بڑی اچھی گفتگو کرنے جا رہا تھا, دلائل اور ڈاکومنٹس میں سارے لے کے آیا تھا, کاش وہ سامنے ہوتے, اس میں بڑا مزہ آتا. ابھی سن رہے ہیں لابی میں, لیکن سامنے ہوتے تو اس کا اور مزہ ہوتا, اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب میں ایک گزارش اور بھی کروں گا, ان کا کام یہی ہے. اسپیکر صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے سیاست کا بار بار نام لیا, ہم سب کا کامن آبجیکٹو ایک ہونا چاہیے. آپ نے آج یہ بات بالکل نہیں کی کہ آپ کو صحت کی سہولیات میں سے کیا چاہیے. کیا آپ کے پاس جو 550 کروڑ کا بجٹ آیا تھا وہ کم پڑ گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم ان کی ہیلپ کر لیں, ہم ہیلپ کر لیں گے. دوسرا, اپوزیشن کی طرف سے خواجہ آصف نے باتیں کی تھی, اس کا حماد اظہر نے جواب دیا, لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک ان کے اپوزیشن لیڈر بھی ہوا کرتے ہیں, شہباز شریف, وہ جب پاکستان آ رہے تھے بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کہ نجات دہندہ آ رہا ہے, کرونا کا مقابلہ کرے گا. اس کی تصویریں جو ہے انہوں نے وائرل کرنا شروع کر دی. جب آیا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا, نیب کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ پیشی کہتے ہیں کہ میں پیشنٹ کو مجھے خطرہ ہے. آج ایوان میں بھی نہیں آئے, ایوان تک وہ نہیں آ سکتے تھے اور کرنے آئے تھے کرونا کا مقابلہ کرنے. کرونا کا مقابلہ نہیں اسپیکر صاحب. انہوں نے دوسری بات کی کرپشن کے کیسز کی. میں ایک جملے میں اس کا بھی جواب دینا چلوں کہ اسپیکر صاحب اگر شہباز شریف یہاں پہ آتے ہیں کہ میں تو روزہ ہم کو یہیں پہ کھولنا پڑے گا, جی جس طرح جو ہے نا یہ لگ رہا ہے مجھے. میں کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اسپیکر آپ اس طرح کریں, مختصر کر لیں بات, روزے کا ٹائم ہو رہا ہے, سب نے گھروں کو جانا ہے اور بہت لمبی تقریر ہو چکی ہے. اب یہ جو ہے نا وہ تقاضا ہے, ہم سب نے گھر جا کے روزہ افطار کر دیا. 25 منٹ ہو چکے ہیں, ان کے 1 گھنٹے 10 منٹ کی اسپیچ ہو چکی ہے. میں کنکلوڈ کرتا ہوں, میں بالکل ختم کرتا ہوں. یہ اس ٹائم جو ہے وہ میں اجلاس کو ختم کروں گا, اس لیے کہ روزے کا افطار کا ٹائم ہے. آخری جملہ کر کے آپ اس کو ختم کریں. اسپیکر صاحب میں یہی گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف سے جتنی کوششیں تھیں وہ میں نے سامنے رکھی. ان کے اوپر اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال ہمارے سامنے رکھے. انہوں نے اگر کوئی تجاویز دینی ہو تو وہ دے دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 1-1 گھنٹے کی آپ ان کو تقریروں کا موقع دے دیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں. میں نے سب کو ٹائم فریم بتا دیا ہے کہ ہر ایک جماعت کا اپنا ٹائم ہے, اسی کے مطابق تقریر میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, اگر اسی طرح آپ ان کی بھی ختم کر دیں تو بڑا اچھا ہوتا. شکریہ. ٹائم جو ہے وہ روزے کی وجہ سے آپ کی تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے, افطاری کا ٹائم ہے. اور